سلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اما بعد۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہ مثال 5 نمازوں کی ہے، يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، ان کے ذریعے اللہ پاک گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ نماز مسلمان کے لیے ایک فریضہ بھی ہے، اور یہ نماز ہمارے دل کا سکون اور راحت بھی ہے، اور یہ نماز ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص سے گناہ ہوا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ کو بتایا، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ فرمایا، نماز قائم کرو دن کے 2 کناروں میں اور رات کے اوقات میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرات محترم، یہ بھی سمجھو کہ اس آیت میں 5 نمازوں ہی کا ذکر ہے۔ دن کے 2 کناروں میں فجر، ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، اور رات کے اوقات میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ نے اس شخص کو بتایا، تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ھذا، کیا یہ بات صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، لجمیع امتی کلہم، صرف تیرے لیے نہیں بلکہ میری ساری امت کے لیے یہی حکم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے اوپر حد قائم کریں۔ آپ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں۔ نماز کا وقت ہوا، اس شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے، وہ شخص پھر کھڑا ہوا، کہنے لگا، اللہ کے رسول، میرے اوپر اللہ کی کتاب کا حکم نافذ کریں۔ آپ نے فرمایا، الیس صلیت معنا،
کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس شخص نے عرض کی نماز تو میں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنبَكَ أَوْ حَدَّكَ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے، یا فرمایا کہ تیری حد معاف کر دی ہے۔ تو حضرات محترم، بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کے، مسلمان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں سے جب تک بچا جائے، ہمیں بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔